الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ مری کے حوالے سے آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے بڑا دل دکھا ہوا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بات کریں تب بھی نہ کریں تب بھی بڑی تکلیف ہے۔ تو اس حوالے سے آج مجھے تھوڑی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ لوگ گئے ہوئے ہیں، ڈھیر ساری گاڑیاں وہاں چلی گئی ہیں، حکومت کی طرف سے معذوری آ رہی ہے، کہیں وہ ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، شادی آنے ہیں، کہیں پھر میجرمنٹ کوئی نہیں ہے، پریکاشنز نہیں ہے، بتایا نہیں گیا، لوگوں کو کچھ نہیں بتایا جاتا، اس طرح کا انتظامی بڑھ لگی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے روایتی چیزیں ہوتی ہیں، سامنے نہیں ہو پاتا تو پھر ظاہر ہے سلوٹ تو ہم فوج کو ہی کرتے ہیں، فوج ہی ہمارے کام آتی ہے، وہی پھر ہر جگہ پہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، فوج ہی آ کر کے کور کرتی ہے۔ فوج ہے، رینجر ہے، 22-23 ہزار گاڑیاں نکال لی گئی ہیں، 1000 گاڑی ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے، بہت سے لوگ اس میں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، صحیح فگر بھی نہیں ہے۔ کہیں کہا گیا کہ لاکھ گاڑی سے اوپر زیادہ آگئی، تھوڑی سی جگہ ہے۔ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ چل پڑتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتا، یہ اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں سردیوں کے موسم میں مری جانے کا کیا کام ہے۔ مری چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزہ کرنے جاتے ہیں، تو ٹھنڈا علاقے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں گرمی ہو اس وقت ٹھنڈے علاقوں میں جائے۔ مری میں جانے کا بہترین جو سین ہوتا ہے وہ جون جولائی ہے۔ جون جولائی سے پہلے آپ کو نکلنا ہے، اس سے پہلے جائیں، کیونکہ جون جولائی کے بعد جو ہے وہاں ہمارے یہاں رینی سیزن بھی شروع ہوتا ہے، مونسون شروع ہوتے ہی جو ہے وہ پھر پہاڑی علاقوں میں بارشوں کا سین اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ لینڈ سلائیڈنگ یہ وہ آپ کہیں بھی جا کے پھنس سکتے ہیں ساری چیزیں۔ تو اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ان خاندانوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے جن لوگوں کو، جن گھروں سے لوگ جن کے پیارے جو ہیں ادھر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے معاملات جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب جس وقت چاہے وہ پاسا جو ہے پلٹ دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں آ کر کے ہمیں کیے ہمارے وارننگ کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو اس کی سزا، اس وقت یہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی احتیاط اگر ہم جاتے بھی ہیں، فرض کرو اگر جانا بھی ہوتا ہے تو آج ہم صرف یہی ہے کہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ کیا کیا میجرمنٹ ہوں جو اپنائیں، اور اس سے جو ہے ہمارا وہ ٹرپ جو ہے بجائے تکلیف کے ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث ہی بنے۔ ظاہر ہے آپ ٹھنڈے علاقے میں جا رہے ہیں تو وہاں جاتے ہوئے وہاں کے مطابق ٹھنڈے علاقے کا سامان جو ہے جو ہونا چاہیے، جیسے ہم سردیوں میں یہاں جو ہے لباس پہنتے ہیں، پورے اپنے آپ کو ڈھانپنا، تو ایک دو جرسیاں یہ وہ، ہم یہاں لڑکے والے یہاں سے نکلتے ہیں، وہ یہاں چونکہ گرمی علاقے میں ہوتے ہیں، ٹراؤزر شرٹ اس طرح کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہی لے کے جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، میں جوان ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جوان ہوتے ہیں، اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے، آپ اچھے رہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ٹھنڈے علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں جاتے ایک دم سے ماحول اور موسم بدل جاتا ہے، وہاں جا کے آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو آپ کو ایکسٹرا گرم کپڑے، گلوز رکھنے ہیں، گرم کپڑے رکھنے ہیں، ٹوپی رکھنی ہے، چھتری رکھنی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں، بوٹ ہے، اونی ٹوپیاں، یعنی اونی قسم کے لباس جو ہیں آپ کے پاس وہ زیادہ ہونے چاہیے۔ پھر آپ کے پاس جو ہے موبائل فل آف بیٹریز، پھر اس کے ساتھ پاور بینکس، اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم میجرمنٹ پوری، پہلے تو کہتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو بڑے یہی کہا کرتے تھے کہ سفر میں نکلو تو سامان ہلکا ہونا چاہیے، کہ آپ کا جو ہے نا وہ کھلارا کم ہو، آپ کو تو اس میں سامان میں نہ الجھے رہیں۔ تو سفر ہمیشہ لائٹ سامان سے کیا جاتا ہے، ہلکے سامان کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جہاں چونکہ جانا ہے تو ضروری چیزیں تو ہمیں ساتھ رکھنی ہی ہیں۔ بہترین قسم کے دستانے ہونے چاہیے، موٹی لیئر والے۔ پھر اگر آپ نے جوتے جو ہیں آپ کے پاس وہ جوگر ٹائپ ہونے چاہیے، جو لیدر کے مطلب ہوں، اور ربڑ سول ہو، جو سلپری نہ ہو، اس طرح کا سین نہ ہو۔ کچھ تو اتنے جوتے سلپری سے ہوتے ہیں، چپلیں شپلیں جو ہوتی ہیں لیکن ربڑی جو ہوتے ہیں اگر پلین نہیں ہے نیچے والا، وہ اس کا سول جو ہے ڈیزائن والا ہے، کھدرا سول، تو وہ آپ کو وہاں چلنے میں پہاڑی علاقوں میں بھی ٹھیک رہتا ہے۔
پھر کپڑوں کے ساتھ آپ کو جو ہے نا فالتو ایکسٹرا بھی رکھنے ہیں، خدا نہ خواستہ، کیونکہ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے تنگی سامنے رکھنی ہوتی ہے، حادثہ کسی وقت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہو سکتا ہے، بہرحال پھر بھی آپ کو ایکسٹرا سامان رکھنا ہے۔ اور یہ آپ کیا، آپ کے سامان میں ایک جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کٹ ضرور ہونی چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے آپ کو جو ضروری سامان سے مزین ہوتی ہے، کینچی ہے، بلیڈ ہے، اس میں لوشن ہے، پین کلرز ہیں، اس طرح کی چیزیں، وہ نیڈل ہوتی ہے، مطلب تھریڈ وغیرہ، ساری چیزیں، یعنی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، وہ پوری طرح سے جو مطلب ریکمینڈڈ قسم کی جو فرسٹ ایڈ کٹ ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک بہت ضروری بات جو نظر آتی ہے، ہمیں اس کا میجرمنٹ کر لینا چاہیے۔ پہلے تو آپ پوری طرح سے ادھر سے آگاہ ہوں کہ موسم کیا ہے، وہاں کی نفری کیا ہے۔ دیکھیں مری ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، اور ایک دم سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں سے لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو بندے کے اوپر بندہ ہی ہو جاتا ہے نا۔ پھر جب زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ تو وہاں کمپٹیشن ہے، وہاں پہ جو ہے ہوٹل والے بھی بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں، وہاں چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا چلتے ہوئے رستے میں جاتے ہوئے جو ہے آپ کسی سے پیچھے اور اسی کے ساتھ آپ آگے، وہاں اگر آپ کے وہاں کوئی مقامی دوست ہیں تو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور آپ اس طرح کا کچھ طے کر کے رکھیں کہ وہ بھی آپ سے رابطے میں رہے۔ اگر یعنی یہ طے کر لیتے ہیں بھی ہر گھنٹے بعد کال کریں گے یا 2 گھنٹے بعد کال کریں گے، جیسے آپ کو مطلب سہولت نظر آتی ہو، تو ایک دوسرے کے کال نہیں آ رہی تو فوراً جو ہے دوسرا بندہ متحرک ہو جانا چاہیے، آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہونا چاہیے کہ کچھ خدا نخواستہ ہو نہ گیا ہو۔ برفانی علاقوں میں ہم جو ہے، شمالی علاقوں میں ہم جو ہیں وہ ایڈونچر کے لیے نکلتے ہیں، تو ایڈونچر میں جو ہے زیادہ تر جو ہے نوجوان بھی نکلتے ہیں۔ تو نوجوان دوست کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوست پہلے جا چکے ہوتے ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور کسی حد تک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر وہ اپنی اس کا حاوی بھی ہوتے ہیں کہ، اور دوسرا جو کوئی نیا ہوتا ہے، وہ نیا جو ہوتا ہے وہ ان کے رحم و کرم پر بھی ہوتا ہے، اسے چونکہ نہیں پتہ ہوتا معاملات کا، کہاں جانا ہے، رستوں کا نہیں پتہ ہوتا، اسے ڈیلنگ کا پتہ نہیں ہوتا، کس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ وہ، تو وہ مکمل طور پر انہی دوستوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا سین بن جاتا ہے کہ دوست آپس میں مذاق کرتے کرتے اس کو جو ہے نشانہ بنا لیتے ہیں جو نیا ہوتا ہے، اور وہ نیا بندہ جو ہے بعض اوقات ایسی پوزیشن بن جاتی ہے کہ اٹھ کے نکل پڑتا ہے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہوں، اور وہ جو ہے چپ کر کے بغیر سوچے سمجھے اس ٹولی کو، دوستوں کی اس جو ہوتا ہے اس محفل کو چھوڑتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے اس طرح سے دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر تو وہ رستوں کو جانتا بھی ہے تب بھی ایک اکیلا 2 11 اور 3 33 ہوتے ہیں، اکیلا ہونے پر وہ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، نئے رستے ہیں، نئے اخراجات ہیں، تو اسے کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ نکلتا ہے تو دوسرے جو پرانے جو اس کے ساتھ ہیں انہیں اس چیز کا پوری طرح خیال رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ پہلی بات تو یہاں تک بات پہنچے نہیں، اگر ہو بھی صحیح تو آپ جو ہے اپنے معاملات کو چھوڑو، بیک فٹ پہ چلے جائیں، وہ باتیں ہو جاتی ہیں ان کو اگنور کریں، اسے اکیلا جانے مت دیں۔ اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے پیچھے والے لوگ جو ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ فلاں فلاں کے ساتھ گیا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو ہی پکڑیں گے، یہ اس طرح کا ماحول بنے گا۔ ایسا مسئلہ ہونا چاہیے نہیں، آپس میں پیچ اپ اس طرح کو ہو، کہیں بھی مذاق کو مذاق ہی لینا چاہیے۔ ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں، ہلہ گلا مستی تو ہوتی ہی ہے، مذاق بھی چلنا ہوتا ہے، ساری چیزیں، تو اس طرح کی نوبت آئے نہیں، اگر آئے تو اس کو ختم کریں۔ اگر ختم نہیں بھی ہوتی تو جو بندہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو جو ہے کم از کم کوئی نہ کوئی کسی بھی طرح سے جو ہے، اگر اب بات نہیں بھی بن رہی تو اس کو بیک اپ پہ رہیں، اس کا پتہ رکھیں، وہ کہیں پہنچا بھی ہے کہ نہیں، وہ دیکھو نا، اس سے پوچھو جا کہاں رہا ہے، پوچھ، ہمیں بتاتا تو جا، میں جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ پہنچوں گا، پھر آگے رابطہ رکھیں کسی، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی بات نہیں بنی تو آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ بندہ پہنچا کہاں تک ہے۔ اگر وہ سیف علاقے میں پہنچ گیا تو پھر آپ مطمئن ہو، اگر وہ نہیں پہنچا
تو آپ کو وہ ٹور جو ہے وہ اسکپ کرنا ہوگا، آپ کو واپس آنا ہوگا، کیونکہ وہ بندہ خطرے میں ہے۔